ساڑھے بھائی زوار علی جید اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤ خدا آئندہ خرچہ خرجات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤ بالخصوص دعا منگنی ہے باب الحوائج شداد علی اصغر میرے اللہ زوار علی جی نے فرزند عطا فرماؤ الہی ادا خرچہ خرجات محنت میرے اللہ ادھے والد بزرگوار دیندہ خرچہ خرجات دیندہ ثواب مندے نامہ مال درج فرما ادھے والد مرحوم دی قبر دے رحمت نازل فرما جتنے کی اس خاندان نے لوائے کی نے جان چھوڑ کے آخرت دی طرف چلے گئے میرے اللہ اندہ ثواب نندے نامہ مال درج فرماؤ انہیں مال و رزق برکت عطا فرماؤ نصیحت و سلامتی عطا فرماؤ الہی بے اگیال محمد واسطہ میرے اللہ ایدی رات دے صدقے جتنے کی مومنین مومنات بے اولاد انہوں جھولی آباد فرما تمام مومنین مومنات اس مقام تے ٹھرایا میرے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما بے حق آل محمد واسطہ میرے اللہ جتنے مومنین مومنات مریض انہوں شفاء کاملہ عجل عطا فرما حاضرین نصیحت سلامتی عطا فرما حاضرین دے مال اور رزق برکت عطا فرما حاضرین دے نیک حجا شرعی برے فرما بے حق آل محمد واسطہ الہی بے اگیال محمد واسطہ میرے اللہ بیت نبوت واسطہ میرے اللہ جو سارے عزیز ایک میں مومن مریض ہے میرے اللہ دی رات دے صدقے ان شفاء کاملہ عجل عطا فرما بے حق آل محمد واسطہ میرے اللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا جوف خانہ کعبہ چاون دے صدقے الہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی امان دے صدقے میرے اللہ فاطمہ بنت اسد دے صدقے میرے اللہ اور باب الحوائج دے صدقے میرے اللہ جتنے مومنین مومنات اپنے بچیاں دے رشتے واسطے پریشان ہیں میرے اللہ آج دے رات دے صدقے میرے اللہ انہوں دے والدین دی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ اس نازک دور دے وچ ہر مسلمان دی عزت محفوظ فرما بالخصوص خاندان صداد دی عزت محفوظ فرما بے حق آل محمد واسطہ میرے اللہ جتنے مومنین مومنات میرے ذمہ دعائیں لیں دن میرے اللہ نے دعائیں مستجاب فرما الہی بے حق آل محمد واسطہ بیت نبوت واسطہ میرے اللہ ایک رحمت دی بارش عطا فرما الہی دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت نیستنبود بے فرما خدایا حجت امام دا جھل زور عطا فرما اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل الفرج آل محمد صلوات اللہ صلوات سارے مل کے پڑھو عزیز بیٹھن پڑھنا عزیز کیا ہے صلوات بار محمد و آل محمد علیہ السلام آج بہت ہی خوشی دی رات ہے جشن پاک دی منا رہے ہو شہزادہ باب الحوائج یعنی کہ حجاب دا دروازہ ہے اگر بڑے بڑے دروازیاں تو کام نہ ہوئے جھولیاں پھلا بے باب الحوائج صدقے انشاءاللہ تھوڑی جھولیاں بات ہو سکتی اگر گھبرا نہ گیا کر سدھا باب الحوائج شہزادہ علی اصغر دے دروازے تے آؤ اور خالق کائنات فرماتا ہے
اگر کوئی شخص مجھے شہزادہ علی اصغر باب الحویج کا واسطہ دے تو میں اس کا واسطہ اگر رد کروں تو مجھے اللہ کو بھی شرم آتی ہے۔ زہرن کی بات ہو رہی ہے۔ سن بہت چھوٹا ہے، 6 ماہ ہے، لیکن حقیقتاً اگر تاریخ دا مطالعہ کریں تو 1,24,000 پیغمبر، انبیاء، اوصیاء کی جو بھی باقی چیز رہ گئی ہے یہ شہزادہ علی اصغر نے پورا کیا۔ 1,24,000 پیغمبر نبی کی محنت جو بھی باقی رہ گئی ہے وہ 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر نے اسے پروان چڑھایا ہے۔ اس موضوع پہ کافی سارے کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں موضوعات بنتے ہیں، ہزاریں کتابیں، بلکہ ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں، بھائی نجم حسین، لاکھوں کی کتابیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں شہزادہ علی اصغر کے بارے میں۔ نعت، قصیدہ، نوح خوانی کی موضوعات بنتے ہیں، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو 2 مقامات پہ یہ ذکر آتا ہے شہزادہ علی اصغر کا۔ ایک تو 28 رجب کو جب مدینہ سے روانے ہوئے کربلا کی طرف، تب یہ ذکر ملتا ہے، رستے میں کوئی ذکر شہزادے کا نہیں ملتا، یا کربلا کے عاشور کے دن، 10ویں کے دن جس کا ذکر ملتا ہے، مصحف نہیں ہے۔ یہ 2 جگہ پہ ذکر ملتا ہے شہزادہ قاسم کا، اصغر کا۔ ایک ایسی ہستی ہے، اگر دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء ہیں نا، اگر اپنی نجات کے لیے، اپنی قوم کی نجات کے لیے اس کو سفینہ بنانا پڑا، کشتی پہ سوار ہوئے، تو یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام انہوں نے بابا کے ہاتھوں پہ سوار ہوئے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جناب مولا امام حسین علیہ السلام، امام وہی ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو، عرش طاعت السرا سے لے کر عرش اللہ تک پوری کائنات امام جانتا ہے جو کچھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ نمبے نے آ جانا ہے، لیکن امام کو پتہ ہے، انبیاء کو نہیں پتہ، ابراہیم کو نہیں پتہ، امام کو پتہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جناب ابراہیم کو پتہ تھا جو دمبے نے آنا ہے، جناب اسماعیل کو ذبح کرنے لے؟ نہیں معلوم تھا، دمبا آ گیا، لیکن امام جانتے ہیں۔ جناب حاجرہ دوڑتی رہی اور اسماعیل اب پاؤں کی ایڑیاں لاتے رہے، چشمہ پھوٹ گیا، لیکن حاجرہ کو پتہ نہیں تھا۔ امام حسین کو معلوم ہے، یہ کیسے معلوم ہے؟ ایک ہی جملہ کہنے والا ہوں، بس آپ کی ذمتے تمام۔ کیسے معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے تھے روتے ہوئے،
جنت سے جب باہر نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے رونا شروع کیا ہے، اور جب شہزادہ علی اصغر جو 6 ماہ کا بیٹا ہو تو ان کی جھولی یا گود جنت ہوتی ہے ماں کی، سمجھ میری بات کی آ رہی ہے؟ یا جھولا جب اصغر ماں کی گود سے باہر مولا حسین کے ہاتھوں پہ آئے مسکراتے ہوئے، وہ بھی جنت سے نکلے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کیوں؟ جو میں بھی جتنے نبی آئے ہیں، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، سلمان ہے، جناب جو بھی نبی آئے انہوں نے اپنی روحیں پھونکی ہیں دین میں، لیکن شہزادہ علی اصغر نے روح میں ایسی پھونکی ہے روح جو مسکراتی رہے، ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ روتے رہے محبت میں۔ جب یہ مولا امام حسین تو کیسے جانتے ہیں؟ ایک ہی جملہ کہوں، کیسے جانتے ہیں جو پہلے بعد میں ساری بالکل کلوز کر دی ہے، وقت نہیں ہے، کافی سارے عزیزہ نے پڑھنا ہے۔ جب عاشور کے دن یہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اشقیاء کی فوج کو کہا ظالمو چلو ہمارا تو قصور آپ بنا لیں گے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اسے تو 1 گھونٹ پانی کا دے دو، مسائب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پانی پینے کے لیے آپ نے پینا ہے تو آپ مانگ رہے ہیں، نام بچے کا کرتے ہیں۔ تو مولا امام حسین نے کہا کہ میں نہیں پیتا، یہ معصوم پیتا ہے۔ جب مولا امام حسین نے تپتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا، اب آؤ اس کو پانی دو اپنے ہاتھوں سے، لیکن فوراً امام حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا۔ کچھ تو انتظار کرتے، کوئی آتا تھا، کوئی پانی دیتا تھا، تھوڑی لمحے کے بعد مولا امام حسین نے علی اصغر کو کیوں اٹھا لیا؟ کچھ انتظار کرتے تھے، اب کون کہے کہ کیوں اٹھایا ہے؟ جناب امام حسین جانتے ہیں یہ علی اصغر فخر اسماعیل ہے، فخر ابراہیم ہے، فخر نوح ہے۔ اگر یہ کربلا کی زمین میں یہ اپنے پاؤں کی ایڑیاں کرنے لگے تو چشمہ پھوٹ جائے گا، اس لیے امام نے علی اصغر کو اٹھا لیا۔ خداوند عالم بحق آل محمد علیہ السلام جشن پاک ساڑھے بھائی دا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤ۔ بسم اللہ۔